اللہ 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 الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الکوثر کے بارے میں یہ دوسری مجلس ہے۔ کل آدھی بات ہوئی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ آپ کی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا، آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا، اس کے بعد حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ قرآن اترنا شروع ہوا، اس کا قریباً 1 سال ہو گیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے حضرت قاسم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ دوسرے بیٹے آپ کے حضرت عبداللہ ہے، یہ عبداللہ، ان کی بھی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا، آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا، اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے آپ کے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، اور حضور کے بڑے دادا جان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو
ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم جب بقیع قبرستان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی خوشی عافیت سے ہم سب کو مکہ مدینہ لے جاوے، تو بقیع قبرستان میں داخل ہو کر جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو بائیں ہاتھ پر حضرت ابراہیم کی قبر آتے ہیں۔ یہ 3 نام تو میں نے آپ کو بتلا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں، ایک حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام طیب تھا اور ایک اور بیٹے جن کا نام طاہر تھا، تو اگر طیب اور طاہر کو ملا دیوے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 لڑکے ہو گئے، ایک حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت ابراہیم، چوتھے حضرت طیب، 5ویں حضرت طاہر رضی اللہ عنہم۔ سیرت لکھنے والے بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ طیب اور طاہر ایک ہی بیٹے کے 2 نام ہیں، ایک نام ایک لقب۔ اگر دونوں کو ایک مان لیوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت طاہر طیب، 4 بیٹے ہو گئے۔ بعض حضرات سیرت لکھنے والے یوں کہتے ہیں کہ طیب، طاہر اور عبداللہ تینوں ایک ہی ہے، کہ جو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، انہی کا ایک لقب طیب ہے، ایک لقب طاہر ہے۔ اس حساب سے دیکھنے جاؤ تو 3 بیٹے ہو گئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا دوسرا نام طیب، تیسرا نام طاہر، اور تیسرے بیٹے ہو گئے حضرت ابراہیم۔ تو 5 یا 4 یا 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ لیکن جیسا کہ کل آپ نے سن لیا کہ آپ کے کوئی بیٹے بڑی عمر نہیں ہوئی، سب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو دشمنوں نے بڑی خوشیاں منائی، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سورہ کوثر اتاری اور فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی، لہٰذا اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میں ایک اہم بات اس موقع پر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر دشمنوں کی سازش، دشمنوں کی پلاننگ کو ناکام کرنا ہو، فیل کر دینا ہو، معطل اور بیکار کر دینا ہو، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ اس آیت کریمہ سے بہترین مفہوم نکلتا ہے، مطلب نکلتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کا ویرودھی بن جاوے، مخالف بن جاوے، آپ کی دشمنی کر رہا ہے تو قربانی کرو، نماز پڑھو۔ اس کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ دشمن کو ناکام کر دیں گے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر سہن کرو اور نماز پڑھو اور اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ کی مدد مانگنے کے دو بہترین ذریعے ہیں، ایک صبر سہن کرنا اور دوسرا نماز پڑھنا۔ اسی لیے میں آپ کو نماز کے ذریعے کیسے اللہ کی مدد مانگنے کی اس پر ایک دو خاص باتیں بتلاتا ہوں۔ پہلی بات، مسجد میں فرض نماز کی اذان ہوتی ہے، پھر جب جماعت کا وقت آئے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ظہر میں 4 رکعت سنت پڑھیں گے، ابھی ظہر کا وقت آئے گا انشاءاللہ، تو اذان کے بعد سنتیں پڑھی، جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑی سی دیر ہے، تو آپ جو ہے دعا میں لگ جاؤ۔ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو تہجد اور فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اسی لیے فرض نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں گے۔ اور ایک خاص بتلا رہا ہوں میں آپ کو، صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت کا کیا مطلب؟ کوئی بڑی حاجت آ گئی، کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی، کوئی خاص ایمرجنسی معاملہ پیش آ گیا، تو 2 رکعت نماز پڑھو، وہ حاجت پوری ہو جاوے اس نیت سے، وہ تکلیف دور ہو جاوے اس نیت سے، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ حاجت کی نماز، ضرورت پوری کرنے کی نماز، تکلیف دور کروانے کی نماز، اس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، جو چاہے سورت پڑھو اندر، لیکن بعض بزرگوں نے یہ بتلایا ہے کہ صلاۃ الحاجہ میں پہلی رکعت میں الم نشرح پڑھو الحمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ پڑھو، یا یہ کہ الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھو، اور نماز سے سلام پھرانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یہ دعا حدیث شریف کے اندر آئی ہے، 2 الگ الگ دعا ہے۔ پہلی دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، آسان کام تو وہی ہے جو آپ نے آسان کر دیا، اور آپ مشکل چیز کو جب چاہے تب آسان کر سکتے ہیں۔ ایک دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، اس کے ذریعے سے بھی کام آسان ہو جائیں گے۔ دوسری دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ترمذی شریف میں آئی، کتنی پیاری دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اللہ تعالی جو بڑے بزرگی والے ہیں، بڑے بردبار حلم والے ہیں، ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ جو بڑے عظیم عرش کے مالک ہے، میں ان کی تسبیح پڑھتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف وخان
اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں، دنیاؤں، جگتوں کے مالک ہے۔ اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ آپ کی رحمت کے اسباب کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں۔ وعزائم مغفرتک، اور آپ نے جو پکا ارادہ کیا ہے ہماری مغفرت کا، اس کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ والغنیمت من کل بر، اور تمام نیکیوں کی دولت سے میں سوال کرتا ہوں۔ والسلامت من کل اثم، اور تمام برائیوں سے حفاظت چاہتا ہوں۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اے اللہ میرا کوئی بھی گناہ باقی مت رکھنا، سب گناہ بخش دینا۔ ولا ہما الا فرجتہ، اور اے اللہ کوئی بھی فکر غم ہوئے تو اے اللہ آپ اس کو دور کر دینا۔ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، اور آپ کی رضامندی کے قبیل کی کوئی بھی حاجت ہو، اے اللہ میری ہر حاجت کو آپ پورا فرما دینا۔ اے سب سے بڑے مہربانی کرنے والے میرے اللہ۔ تو یہ ہیں دعائے حاجت۔ 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے مشکلات دور کر دیں گے، حاجت پوری فرما دیں گے۔ تو شروع میں الحمدللہ رب العالمین یا کوئی بھی اللہ کا ذکر تھوڑا کرو، پھر درود پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو، یا ذل جلال والاکرام 3 بار پڑھو، یا ارحم الراحمین 3 بار پڑھو، دعا کے درمیان بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرما لیں گے۔ اب حوض کوثر کے بارے میں خاص باتیں مجھے بتلانی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، حضور کو اللہ نے معراج کی رات میں جنت بھی دکھائی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں کناروں کے اوپر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں دریا کے کنارے کے اوپر وہ کپڑے کے یا پلاسٹک کے ٹینٹ جیسے بنے ہوتے ہوئے نا، تو یہ حضور نے جنت کی نہر کے کنارے کے اوپر موتیوں کے گنبد دیکھے۔ اور موتی بھی کیسے کہ 1 پیس، یعنی ایک موتی کو تراش کر کے، کھود کر کے اس میں سے ایک گنبد بنایا گیا۔ ایک موتی کتنا بڑا ہوگا کہ اس کو کھود کر کے اندر سے ایک گنبد بنایا گیا۔ تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ تو ان جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ تو کوثر والی نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے اندر کی جو مٹی ہے نا، یعنی ہمارے یہاں بھی نہر ندی ہوتی ہے تو اس کے نیچے مٹی ہوتی ہے، تو کوثر نہر کے نیچے کی جو مٹی ہے نا وہ تو مشک ہے، مشک، اور وہ بھی ایک دم تیز خوشبو والی مشک ہے۔ اللہ اکبر۔ مشک جو اصلی ہوتی ہے نا وہ تقریباً سونے اور گولڈ کے بھاؤ کی ہوتی ہے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اصلی مشک تو پورے گھر میں خوشبو رہے۔ ایسی مٹی مشک کی، اس پر یہ حوض کوثر کی نہر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ حوض کوثر کتنی بڑی ہے کہ اس زمانہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، اندازہ لگاؤ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض، یعنی میدان قیامت میں جو میرا حوض ہے کوثر والا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینہ چاہیے۔ 1 مہینہ چلو تو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ سکو، اور اس کے چاروں سائٹ برابر ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینہ لگے، اتنا بڑا یہ حوض کوثر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہے۔
اور وہاں پانی پینے کے لیے کنارے پر لوٹے رکھے ہوئے ہیں. کتنے لوٹے رکھے ہیں؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے لوٹے وہاں رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہماری یہاں پرب ہوتی ہے، پانی کی سبیل ہوتی ہے، تو اس پر 2-3 گلاس ہوتے، وہ بھی پلاسٹک کے، وہ بھی کوئی لے گیا تو گئے. اور حوض کوثر کے اوپر جو پیالے ہوں گے، پانی پینے کے جو گلاس ہوں گے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں. اور جس نے اس میں سے ایک مرتبہ پانی پیا تو زندگی بھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور جنت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے. تو حوض کوثر سے قیامت کے دن ایک مرتبہ پانی پی لیا تو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اب جنت میں جانے کے بعد بھی بہت ساری پینے کی چیزیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، شراب طہور بھی ہے جنت میں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر بھی ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی بھی نہر ہے. ایسا دودھ کہ وہ پھٹے گا نہیں، کھٹا نہیں ہوگا، باسی نہیں ہوگا، بدبو نہیں آئے گی کبھی بھی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بہترین پانی کی بھی نہریں ہیں جنت کے اندر. تو جنت میں جانے کے بعد شہد کی نہر سے پیو. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، پیور ہنی، صاف ستھرا شہد، وہاں سے پیو. دودھ کی نہر سے پیو، شراب کی نہر سے پیو، پانی پیو، فروٹ کا جوس پیو. وہ مزے کے لیے ہوگا، ٹیسٹ کے لیے. پیاس نہیں لگے گی جنت میں، اس لیے کہ حوض کوثر کا پانی قیامت کے میدان میں پی لیا، اس کے بعد کسی کو کوئی پیاس نہیں لگے گی. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کے دونوں کناروں کے درمیان کا فاصلہ، انتر، ڈسٹینس، ایلا سے لے کر عدن تک ہے. ایلا فلسطین کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پورٹ بھی ہے، بندرگاہ ہے. اور عدن یمن کے اندر ہے. اتنی چوڑائی ہوگی اس حوض کوثر کی. اور جو ہے اس حوض کوثر کے اوپر امتی لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے. اب سوال یہ ہے نا کہ قیامت کے میدان کے اندر ساری امتیں ہوگی تو سب لوگ پانی پینے کے لیے دوڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا اور میں ان کو اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا. حضور اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کی برکت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. امتیوں نے دنیا میں نماز پڑھی، وضو کیا، تو اس کی برکت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ اور پیر سفید ہوں گے. اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچان لیں گے. اسی لیے مسلمان بھائیوں بہنوں، 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو کرو، اس کی برکت سے قیامت کے دن ہمارے چہرے چمکیں گے، ہاتھ پیر سفید ہو جائیں گے. آج دنیا میں لوگ بیوٹی پارلر کے چکر میں پڑے ہیں. مسلمان کا حقیقی اور سچا بیوٹی پارلر تو نماز کا وضو ہے. یہ وضو سب سے اچھا بیوٹی پارلر اپنا وضو خانہ. وضو کرو، ایک دم صفائی ہو جائے گی اور قیامت کے دن چہرہ چمکے گا، ہاتھ پیر سفید ہو جائیں گے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد اور سنکھیا کے برابر یہ سونے چاندی کے پیالے حوض کوثر پر رکھے ہوئے ہوں گے اور حضور اس کے ذریعے سے پانی پلائیں گے. اللہ قیامت کے دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرماوے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ سب سے پہلے کون وہاں آئے گا، سب سے پہلے کون پانی پینے کے لیے پہنچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین فقراء، یعنی جن صحابہ نے ہجرت کی اور وہ غریب اور فقیر تھے، ان لوگوں کو سب سے پہلے حوض کوثر پر پانی ملے گا۔ تو پوچھا کسی نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجرت کرنے والے فقیر صحابہ کا حال بتلاؤ، ان کی کیا حالت، ان کی کیا نشانی۔ تو انہوں نے، حضور نے جو نشانی بتلائی وہ نشانی دھیان سے سنو، اور ہو سکے تو اپنے اندر یہ نشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم کو بھی ابتدائی مرحلے میں حوض کوثر کا پانی مل جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین فقراء کا دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ بال بکھرے ہوئے ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ بیچارے ایسے سیدھے سادے بھولے بھالے کہ بس ان کے بال ایسے بکھرے ہوئے رہ گئے۔ اللہ اکبر! آج تو مسلمانوں کا کتنا وقت سر کے بال بنانے کے چکر میں لگتا ہے۔ یہ الگ الگ قسم کی جو اسٹائلیں آئی ہیں نا، کوئی مرغے جیسی اسٹائل، کوئی کبوتر جیسی اسٹائل، یہ سب غلط اسٹائلیں ہیں، اور اس کے پیچھے پیسے برباد، وقت برباد، اور اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے سر پر مسا بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، ٹوپی بھی نہیں پہنتے، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ یہ صحابہ کی نشانی دیکھو، مہاجرین فقراء کی، کہ ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے، وہ کہنے لگے کہ میں کیسے ان میں شامل ہوں گا؟ تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ پہلے بال غسل کر کے مثلا نکلے تو جب تک بال سوکھ نہ جاوے، بکھر نہ جاوے، وہاں تک وہ بال میں تیل نہیں لگاتے تھے، تھوڑی دیر ایسا رہنے دیتے تھے، جب بکھرے ہوئے ہو جائے، سوکھ جاوے، پھر تیل استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے ہم بھی کبھی کبھی ان صحابہ کی نقل میں اس طرح کر لے۔ دوسری نشانی، بھوک کی وجہ سے اور دینی کاموں میں محنت اور تھکن کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر کھلم کھلی نشانی معلوم ہو۔ بھوک، محنت اور تھکن، اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کی محنت اور تھکن دینی کاموں کے لیے، حلال کمائی کے لیے، اس کی وجہ سے چہرے سے پتہ چل جاوے۔ تیسری نشانی، اگر کسی حاکم کے پاس، سرکاری افسروں کے پاس جاوے، منسٹر کے پاس جاوے تو کوئی ان کے لیے دروازہ نہ کھولے، ایسے یعنی بڑے لوگوں کے لیے آفسوں میں دروازے کھلتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو تو باہر سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں کوئی دیتا نہیں ہے، ایسوں کو بیچاروں کو ایسی ملتی جس کو کوئی نہیں لے جاوے، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاوے، کوئی اچھی عورت ان کو نہیں دیتا۔ پانچویں نشانی، بہت اہم نشانی ہے، سمجھنے کی چیز، اگر ان کے ذمے میں کسی کا حق ہوتا ہے تو وہ ادا کر دیتے ہیں، اور کسی سے ان کا حق لینا ہوتا ہے تو وہ پورا نہیں لیتے، ادھورا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی کی نشانی ہے۔ اگر خود کسی کو کوئی حق ادا کرنا، مثلا 100 روپے لیے 100 روپے دینا، پورے 100 روپے دے دیے، اور کسی کے پاس 100 روپے لینے کے ہو تو پورے 100 نہیں لیتے، 90 لے کر 10 معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری پیاری ان لوگوں کی نشانی ہے۔
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ مسلمانوں، اپنے اندر یہ صفات اور خوبی پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ حدیث سنی تو فرمانے لگے کہ میرے نکاح میں تو عبد الملک ابن مروان بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور میرے لیے تو بادشاہوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، تو میں کیسے ایسا ہوں گا؟ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے بال بکھرے ہوئے رکھنا شروع کیا، پھر بعد میں وہ تیل لگاتے تھے۔ بہرحال اس حدیث میں جو ایک بات ہے نا اخیری، وہ بہت اہم ہے، وہ اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر کسی کا حق ادا کرنا ہو تو پورا دے دو، اور کسی سے حق لینے کا ہو، قرض لینے کا ہو تو کم لو، اور تھوڑا بہت معاف کر دو۔ یہیں پر رک کر میں ایک اہم مسئلہ آپ کو بیان کر دوں، پھر مجلس مکمل آج کی۔ دیکھو، قرض بہت اچھی چیز ہے۔ قرض لینا مجبوری کے درجے میں پڑ جاوے، کوئی بیچارہ قرض لینے آ جاوے تو اس کو قرض دو، مجبور کو۔ جتنی رقم آپ نے کسی کو قرض دی تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ لیکن آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایک مشورہ دے دوں، کسی کو اتنا قرض دو کہ اگر وہ کھا جاوے، اڑا دے، نہیں واپس دے تو بھی آپ کو تکلیف نہ ہوئے اتنا اپنی کیپیسٹی کا قرضہ دینے کا۔ تو بہرحال کسی کو قرض دیا تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور ٹائم طے کر لینے کو کہ بھئی قرض ہے 1 سال میں دینے کا، 2 سال میں دینے کا، 6 مہینے میں دینے کا، 1 مہینے میں دینے کا، ٹائم فکس کر لینے کا، یہ ضروری ہے۔ اب آپ نے ٹائم فکس کر لیا کہ ایگزامپل، مثال کے طور پر 1 مہینے کا قرض ہے، 1 مہینے کے بعد وہ بیچارہ آیا اور کہتا ہے کہ مجھے قرض دینا ہے لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہوا، سگوڑ نہیں ہوئی، پیسے نہیں ہیں، تھوڑا ٹائم اور دے دو، تو آپ اس کا ٹائم بڑھا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ٹائم بڑھا دیا تو جس دن سے ٹائم بڑھا دیا اس دن سے ڈبل صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ تو قرض کا یہ مسئلہ ہو گیا، لیکن اس میں ایک خاص بات بتلاؤں، پہلے سے بالکل طے نہ ہو، پہلے سے کوئی شرط نہ ہو، پہلے سے بالکل نکی نہ کیا جاوے، اور آپ قرض چکاتے وقت پر اپنی خوشی سے زیادہ دو تو یہ سود نہیں ہے، یہ بیاج نہیں ہے، یہ حلال اور جائز ہے۔ یعنی آپ نے کسی سے 1000 روپے قرض لیے، پھر آپ قرض واپس دینے گئے تو آپ نے خوشی سے 100 روپے زیادہ دیے، 1100 دیے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ تو پہلے سے شرط نہیں، پہلے سے نکی نہیں، پہلے سے طے نہیں، اور ادا کرتے وقت خوشی سے مقروض آدمی زیادہ دیوے تو یہ جائز اور حلال ہے۔ اب بتلاؤ، اس مسئلے پر امت عمل کرنے لگے تو لوگ خوشی خوشی قرض دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اسی لیے اس مسئلے کو عمل میں لاؤ تاکہ خوشی خوشی قرض بھی مل جاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج میں نے آپ کو 2 اہم دعا بتلائی ہے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے مانگنے کی، وہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق